بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو باپ کی باتوں سے تنگ آنے والے ایک شخص کا واقعہ سناؤں گی۔ باپ کی مسلسل شکایت کی وجہ سے بیٹا اب اپنے باپ کے گھر میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ باپ نے کہا، بیٹا تم پنکھا بند کیے بغیر کمرے سے نکل گئے، جبکہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، ٹی وی بھی آن ہے، اسے بند کر دو، قلم کو اس کی جگہ پر رکھ دیا کرو۔ وہ گر گیا۔ بیٹے کو پسند نہیں آیا کہ اس کا باپ ان معمولی باتوں کی شکایت کرے۔ اسے کل تک ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے، لیکن آج وہ کام کے لیے انٹرویو کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ایک بار جب مجھے نوکری مل جائے تو مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، میرے والد کی طرف سے کوئی خلل نہیں آئے گا۔ جب وہ ذاتی انٹرویو کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو والد نے اسے مشورہ دیا، جو سوالات آپ سے پوچھے جائے ہیں ان کے جوابات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دیں۔ اگر آپ کو جواب معلوم نہ ہو تو بھی اعتماد کے ساتھ کہیں، اور وہ اسے انٹرویو میں شرکت کے لیے درکار رقم سے زیادہ دیتا ہے۔ بیٹا انٹرویو سینٹر پہنچا اور دیکھا کہ گیٹ پر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا، اور اگرچہ دروازہ کھلا تھا، اس نے دیکھا کہ کنڈی باہر چپکی ہوئی ہے اور اکثر دروازے سے داخل ہونے والے لوگوں سے ٹکراتی ہے۔ اس نے کنڈی کو اس کی معمول کی حالت میں واپس کیا، دروازہ بند کیا اور دفتر میں داخل ہوا۔ راستے کے دونوں طرف اسے خوبصورت پھولوں والے پودے نظر آئے، تاہم باغبان نے پانی کو پائپ سے باہر جانے دیا اور وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ سڑک پر پانی بہہ رہا تھا، چنانچہ اس نے پائپ اٹھا کر پودوں میں سے ایک کے پاس رکھ دیا اور چلتا رہا۔ استقبالیہ پر کوئی نہیں تھا، البتہ ایک نوٹس تھا کہ انٹرویو پہلی منزل پر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ کل رات کی روشنی صبح کے 10 بجے بھی چمک رہی تھی۔ اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آئی، تم لائٹس بند کیے بغیر کمرے سے کیوں چلے گئے؟ اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اب بھی وہ آواز سن سکتا ہے، اگرچہ وہ اس یادداشت سے پریشان تھا۔ لیکن اس نے الیکٹرک سوئچ کو تلاش کیا اور لائٹ آف کر دی، اور اوپر ایک بڑے ہال میں اس نے دیکھا بہت سے نوکری کے درخواست دہندگان اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں کی تعداد دیکھی اور سوچا کہ کیا اسے نوکری ملنے کا کوئی موقع ہے۔ وہ کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ خوش آمدید والا بورڈ الٹا لٹ کھڑا ہے۔ اس نے بورڈ کو سیدھا کیا اور قسمت بھی غالب آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے کچن کی تاروں میں بہت سے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ پچھلی کی تاریں خالی تھیں، اور اس نے سیٹوں کی ان کی تاروں میں بہت سے مداحوں کو دوڑتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس نے اپنے والد کی آواز دوبارہ سنی، اس کمرے میں پنکھے کیوں چل رہے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے؟ اس نے پنکھے بند کیے جن کی ضرورت نہیں تھی اور خالی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا، اور کئی لوگوں کو انٹرویو کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ سکتا تھا اور فوراً دوسرے کمرے سے نکل جاتا تھا۔ اس لیے انٹرویو میں کیا پوچھا جا رہا تھا اس کا اندازہ لگانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب اس کی باری آئی تو وہ جا کر انٹرویو دینے والے کے سامنے کچھ خوف اور پریشانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اہلکار نے ان سے سرٹیفکیٹ لے لیے اور ان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا کہ آپ کام کب شروع کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے حیران ہوا کہ یہ انٹرویو میں پوچھا جانے والا کوئی چال والا سوال ہے یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مجھے نوکری دے دی گئی ہے۔ وہ الجھن میں تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اہلکار نے پوچھا۔ ہم نے یہاں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، ہمیں احساس ہے کہ کچھ سوالات پوچھ کر ہم کسی انسان کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے، تو ہمارا امتحان کسی شخص کے رویے کا اندازہ لگانا تھا۔
ہم نے ملازمت کے درخواست دہندگان کے رویے کے بنیاد پر مخصوص ٹیسٹ ڈیزائن کیا اور سیکیورٹی کیمروں کے ذریعے سب کو دیکھا۔ اہلکار نے مزید کہا، آج آنے والے کسی نے بھی دروازے کی کنڈی، پانی کے پائپ، ویلکم بورڈ، پنکھے یا لائٹس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ صرف آپ تھے، اسی لیے ہم نے آپ کو اس کام کے لیے چننے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کے نظم و ضبط اور ہوشیاری پر غصہ آتا تھا، تاہم اسے اب احساس ہوا کہ صرف نظم و ضبط نے اسے یہ کام دیا ہے، اس لیے اس کا اپنے والد کے خلاف غصہ بالکل دور ہو گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد صاحب کو بھی اپنی کام والی جگہ پر ساتھ لائے گا۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔